سے واقعات ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ماضی میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا اس سے کوئی سبق حاصل کیا ہوگا، مگر جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وہی بد نظمی ہے، وہی بد انتظامی ہے، وہی ایک چھوٹی سی گاڑی میں پیسے میں اگر بات کروں پبلک ٹرانسپورٹ کی، اس میں جتنی سیٹ جتنی گنجائش ہوتی ہے اس سے زیادہ لوگوں کو بٹھا لینا، اس کے باعث اس کی وجہ سے اگر کبھی خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو پھر کئی جانیں اس سے جاتی ہیں اور کتنا نقصان ہوتا ہے۔ یہ بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ کل مری میں ایک دل خراش واقعہ پیش آیا اور ایک ہائیس وین تھی جس میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ اس ہائیس وین میں 4 بچوں سمیت 8 افراد جھلس کر جاں بحق ہوئے، 8 اور 4 12 لوگ ٹوٹل۔ شدید زخمی ہوئے متعدد لوگ بھی۔ جاں بحق افراد کی میتوں اور زخمیوں کو پمز اسپتال اسلام آباد اور دیگر طبی مراکز میں برن یونٹ سے منتقل کر دیا گیا۔ اور یہاں پہ ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیں جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے نا تو آپ کے پاس اسپیس ہونی چاہیے گاڑی سے باہر نکلنے کے لیے، لیکن اگر آپ نے گنجائش سے زیادہ لوگوں کو بھرا ہوا ہے، بچے اگر بیٹھے ہوئے ساتھ میں، کچھ تو ماؤں کی گود میں باپ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایسی سچویشن میں باہر نکلنا، اور لوگ جگہ بھی نہیں دے رہے، پھر رسپانس ٹائم بھی بڑا میٹر کرتا ہے۔ رسپانس ٹائم بڑا میٹر کرتا ہے۔ میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہائیس وین ہم نے کیٹیگرائز اسی لیے کیا اور کلیئرلی آپ کو اس لیے بتایا کہ ہائیس وین 16 سیٹر ہوتی ہے، 16 سیٹیں ہوتی ہیں ہائیس وین کے اندر۔ اس ہائیس وین کے اندر 16 کی جگہ 16 لوگ بٹھانے ہوتے ہیں، لیکن اس میں اس والی کے اندر 26 لوگ سوار تھے، 26 افراد سوار تھے۔ یہ ہماری روٹین ہے، یہ ہماری ایک نارمل بات ہے۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ آپ چلے 2-3 ایکسٹرا بٹھانے کی بات نہیں کر رہے، یہاں پر کتنا 16 لوگوں کی جگہ 26 لوگ بٹھائے ہوئے تھے۔ اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ جب آتش زدگی ہوئی وین کے اندر، پھر آبویسلی لوگ نہیں باہر نکل پائے، کنجسٹڈ تھے، کسی کی گود میں بچہ بیٹھا ہوا تھا، کسی کے پاس سامان پڑا ہوا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ریسپانس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ فائر فائٹر کو بلایا گیا، فائر ٹینڈر کو بلایا گیا، اب ان کو آنے میں آدھا گھنٹہ لگا، 30 منٹس، 5 منٹ سے کم نہیں، زیادہ نہیں ہونا چاہیے رسپانس ٹائم۔ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں ارسلان ایاز۔ ارسلان بہت شکریہ، آپ سے پہلے یہ بتائیے گا کہ رسپانس ٹائم کتنا تھا ایگزیکٹلی، پہلا فائر ٹینڈر کب پہنچا تھا؟ جی بالکل سائم اور صدف، یہ بڑا دلخراش واقعہ تھا۔ یہاں پہ رسپانس ٹائم کی اگر میں بات کروں تو یہ واقعہ جو رپورٹ ہوا ہے این ایچ اے اور موٹر وے پیٹرولنگ پولیس کو 12:28 پہ ہوا ہے۔ اس کے بعد جو پہلا پیٹرولنگ آفیسر اور 1122 کی گاڑی وہاں پر پہنچی ہے، ایمبولینس کی میں بات کر رہا ہوں، وہ 12:33 پہ پہنچے۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو 112 کا ایک سب اسٹیشن ہے وہ بالکل واکنگ ڈسٹنس کے اوپر تھا، اگر میں بہت زیادہ کہوں تو 200 سے 300 گز کی دوری پر تھا جہاں پر واقعہ ہوا، مگر وہ ایک ایمبولینس تھی، وہاں پر کوئی فائر فائٹنگ کا سامان نہیں تھا۔ پھر 12:41 پر جو 1122 کے ہیڈ ہیں انہوں نے یہ انفارم کیا ایک ایڈمنسٹریشن کے گروپ میں کہ فائر فائٹنگ آ رہا ہے، مگر جو وہاں پر پہنچا 1122 کا وہ تقریباً 1:12-13 کے اوپر پہنچا۔ فائر جو فائٹنگ کی ایک فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی گاڑی ہے وہ وہاں پر 12:40 پر پہنچ گئی تھی، اور جو موٹر وے پولیس ہے اس نے اپنے فائر ایکسٹنگوشرز کو بھی یوز کیا، بٹ یہ اتنی خطرناک آگ تھی۔ ایک تو جو جیسا آپ نے ذکر کیا، یہ ایک ہی بدقسمت فیملی تھی، ملتان سے یہ لوگ مری جا رہے تھے اور انہوں نے اس ہائی روف جو ٹویوٹا ہائیس ہے اس کو بک کرا کر وہ مری آ رہے تھے، ایک ہی فیملی کے سارے لوگ تھے، جس میں تقریباً 10 کے قریب جو چھوٹے بچے تھے اور جو ایڈلٹ نہیں تھے وہ ان کے ساتھ سوار تھے۔ تو پہلی نیگلیجنس یہ ہے کہ موٹر وے کے انڈر آتا ہے، نیشنل ہائی وے پولیس نے ان کو کیوں ٹول پلازا اتنی زیادہ جو تھی وہاں پر اگر ایکسیڈنگ، لیکن میں انیشلی جاننا چاہتی ہوں بیکاز بڑا ریئر اس طرح کے واقعات، آگ کیسے لگی گاڑی میں؟ میڈم اس کے بارے میں 2 ورژنز آئیں، ایک یہ کہ اس کا فیول ٹینک جو ہے وہ لیک ہو گیا، لیکن جو فوٹیجز اویلیبل ہیں آگ کے انجن نے آگ کو پکڑا ہے، کیونکہ گرمی کا سیزن ہے، جب یہ اسکریچ ہوئی گاڑی کا انجن نیچے تو اس سے شارٹیج ہوئی اور اس سے گاڑی کے انجن نے آگ پکڑ لی۔ اس پہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ موٹر وے پولیس نے گزشتہ سال بھی ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جہاں پر جانیں تو بچ گئی تھی لیکن گاڑی نہیں بچ سکی تھی، انہوں نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو متعدد لیٹرز لکھے ہیں پچھلے سال بھی، جو یہاں موٹر وے پولیس ہے کہ یہاں پر ایک فائر ٹینڈر کا بندوبست کیا جائے ایکسپریس وے پر، مگر بدقسمتی سے وہ نہیں تھا۔ دوسرا یہ جو آگ گاڑی کی ہوتی ہے اس کو جب تک نائٹروجن گیس کا استعمال نہ کیا جائے، 12:40 پہ اگر فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا وہاں پر فائر ٹینڈر پہنچ گیا تھا تو پھر بھی اگر یہ قابو نہیں ہو سکی، اس کا
مطلب یہ کہ اکوپمنٹ ہمارے جو جتنے بھی ادارے تھے ان کے پاس وہاں پر نہیں تھے. اگر نائٹروجن گیس اور فائر ایکسٹنگوشر پراپر ان کے پاس ہوتے تو 5 منٹ کے اندر تو وہ وہاں پر پہنچ چکے تھے. رسپانس جو ایمبولینس کا پہلا ہوا وہ اس کو بچا نہیں سکے. جب تک بڑا فائر ایکسٹنگوشر آدھے گھنٹے تک آتا تب تک بہت ساری یہاں پر ہلاکتیں ہو چکی تھی. ارسلان، میں آپ سے ایک بات جاننا چاہتا ہوں کہ پہلا تو یہ بتائیے گا کہ مری ایکسپریس وے کے اوپر کیا کوئی فائر اسٹیشن موجود نہیں ہے؟ کیونکہ مری ایکسپریس وے کی اپ گریڈیشن ہم نے دیکھی، بڑی زبردست بنایا گیا مری ایکسپریس وے کو. پہلی چیز تو یہ بتائیے گا کہ کتنا ٹائم لگا پہلے فائر ٹینڈر کو پہنچنے میں، ایگزیکٹلی یہ بتائیے گا. اور دوسری بات میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جو لوگ پھر اس کے بعد ریسکیو کیے گئے، کیا وہ مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت ریسکیو کیے؟ کیونکہ فائر ٹینڈر کو ابھی آپ نے بتایا کہ وہ 1:12 1:13 تک آیا تھا، جس مطلب ہے کہ 30-35 منٹس لگے. تو لوگ کیسے پھر باہر نکلے جو بچے؟ دیکھیے وہاں پر جو موٹر وے پیٹرولنگ جو پولیس تھی، پہلا میں آپ کے سوال کہ یہاں پر کوئی بھی بدقسمتی سے جو ہے وہ فائر فائٹنگ پوائنٹ نہیں ہے. یہاں پر پوری ایکسپریس وے کے اوپر تقریباً 10 سے 12 ارب کی لاگت سے ابھی حال ہی میں بڑی اچھی رینوویٹ بھی ہوئی ہے، موٹر وے ریہیبلیٹیٹ ہوئی ہے. اس کے متعلق موٹر وے پولیس نے متعدد لیٹرز بھی لکھے ہیں پچھلے سال ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو اور 112 کو کہ وہ یہاں پر پرووائڈ کریں، لیکن کوئی بھی ایسا اسٹیشن یا گاڑی جو ہے وہاں پر پرووائڈ نہیں کی گئی. جی تقریباً 18 ستمبر 2025 کو لکھا گیا، اور 1-2 لیٹرز اور بھی ہیں جو پھر دوبارہ سے بھی لکھے گئے 112 ڈپٹی کمشنر مری کو کہ یہاں پر پرووائڈ کی جائے فائر فائٹنگ فیسلٹی. دوسرا جو آپ نے پوچھا نا ایگزیکٹ جو 1122 کا ہے وہ تو 11:13 پہ آیا. ایمبولینس ان کی 12 بج کے جو ہے 33 منٹ پہ آ گئی، اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا پہلا فائر ٹینڈر جو ہے وہ 12 بج کے 40 منٹ پر وہاں پر آ گیا تھا. اچھا. اور واقعہ جو رپورٹ ہوا ہے 12 بج کے 28 منٹ پہ ہے، لیکن جو واقعے کی ہیپننگ کا ٹائم ہے وہ تقریباً 12 بج کر 15 سے 25 منٹ تک ہے. تو وہی 20-25 منٹ کا جو فیٹل ڈیلے تھا اس کی وجہ سے یہ لوگ جام بحق ہوئے، اور 112 کا تو بہت زیادہ لیٹ پہنچا فائر ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ ڈیلے کیا گیا. یہاں تو سیکنڈز اور منٹس میں جو ہے کارروائی ہونی چاہیے، ورنہ تو لوگ ریسکیو نہیں ہو پائیں گے. ہم دیکھ رہے ہیں جو وین ہے اس کا ایک حصہ جو ہے وہ کوئی جو بھی اس کی ایک دیوار ہے اس سے لگا ہوا ہے، تو راستہ ایک ہی تھا نکلنے کا. یہاں پہ کیا مقامی لوگوں نے انیشلی مدد کس نے کی، انیشلی ریسکیو کس نے کیا ان لوگوں کو؟ جی مقامی لوگوں نے انیشلی ان کو یہاں پر دیکھا، انہوں نے کالز کی، انہوں نے ان کو یہاں پر ریسکیو بھی کیا شیشے توڑ کر بھی. پھر جب فائر آگ بہت زیادہ انٹینس لگ گئی تو پھر نہ ان کے لیے پاسبل تھا اور نہ ہی 112 یا موٹر وے پولیس کے لیے کہ وہ ان کو نکالیں جب تک کہ یہاں پر کوئی بڑا فائر فائٹر ہے. ملیکا جنگل میں بھی شدید آگ بھڑک اٹھی تھی، اتنی تیز یہ آگ تھی اس گاڑی کی. اور جو بدقسمتی سے جو ڈور تھا جدھر سے وہ ایگزٹ ہو سکتے تھے وہ کھائی کے ساتھ کنکریٹ وال کے ساتھ اس طرح سے فکس ہو گیا کہ سوائر ڈرائیور کے جو ہے کسی کا بھی نکلنا یہاں پر ممکن نہیں تھا. اور اوور سپیڈنگ سے ہی یہ گاڑی بے قابو ہو کر وہ سلائیڈ ہو کر نالی سے دیوار کے ساتھ جڑ گئی. تو اوور سپیڈنگ کا بھی ایک پہلو ہے. سم سارٹ آف SOPs کہ فائر ٹینڈرز کتنے فاصلے پر ہونے چاہیے. اگر میں صرف موٹر وے کی بات کروں تو کوئی موقف آیا ویسے موٹر وے پولیس کا اس حوالے سے؟ موٹر وے پولیس کے آفیشل سے ہم نے بات کی تو انہوں نے لیٹرز کی کاپی دی جو شاید آپ کی اسکرین پہ بھی چل رہی ہوں کہ ہم نے متعدد لیٹرز لکھے ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، پوری ایکسپریس وے پہ کوئی فائر فائرنگ اسٹیشن جو ہے وہ نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ آپ 17 میل ٹول پلازا سے لے کے لوور ٹوپا تک یہ ایک بہت بیزی ایکسپریس وے ہے، موٹر وے پولیس کے انڈر آتی ہے. یہاں پر کوئی بھی فائر فائٹنگ اسٹیشن جو ہے وہ موجود نہیں ہے فیسلٹی. اسی وجہ سے جو ہے یہ اوپر جو ہے وہ جیگا گلی کے پاس سے جب وہیکلز آتی ہیں فائر ٹینڈرز تو پھر تب تک کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے. اور 112 اور حکام کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہمیں بھی جو اپنے ٹاپ آفیشلز ہیں ان کو متعدد ریکویسٹ کی ہیں کہ یہ جو فائر ٹریڈنگ اور فائر فائٹنگ وہیکلز ہیں، کیونکہ مری میڈم ایک بڑا ہی مشکل علاقہ ہے، یہاں پر پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں پر جو پہنچنا بڑا مشکل ویسے بھی ہوتا ہے، مشکل ہے. دوسرے تھینک یو سو مچ ارسلان. یہاں پر مسئلے بہت سارے یہ بھی کہ دیکھیں جب آپ ایک جگہ کو ٹورسٹ پلیس بناتے ہیں نا تو آپ ہر طرح کی فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں، آپ سیکیور بناتے ہیں اس جگہ کو تاکہ یہاں پر آنے والا جو ٹورسٹ ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر سمجھے. اور ہم جو ٹیکس پیئر ہیں نا، ہم اگر ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پیٹرول اسٹیشن موجود ہے، اسی طریقے سے فائر اسٹیشن بھی ہونے چاہیے تاکہ ایسے واقعات سے جس طرح کی گرمی پڑ رہی ہے، جس طرح کی ہیٹ ہوئے، اس سے تو
आम मोटरसाइकिल में आग लग जाती है। और मरी एक्सप्रेस वे जो रेनोवेट हुआ है, जो दोबारा उसकी तज़ीनो आराइश हुई है, जो सारी वो कारपेटिंग हुई है, वो पंजाब हुकूमत बड़ा उसको ऑन करते हैं, और वो पंजाब हुकूमत का बड़ा एक गोल्डन मंसूबा है और बड़ा क्रेडिट दिया जाता है पंजाब हुकूमत को, और वो बड़ी अच्छी रोड भी है, नो डाउट वो बड़ा अच्छा काम उस सड़क के ऊपर हुआ है, पूरी मरी एक्सप्रेस वे के ऊपर। बट यहाँ पर ये बात फिर वही आ जाती है कि अगर आपने कोई सियाहती मकाम बनाया हुआ है, वहाँ पर आपको ये बात यकीनी बनानी चाहिए कि इस तरह के वाक़यात ना आए, फायर टेंडर्स होने चाहिए। लेटर भी लिखा था 1 साल पहले जी, जिसका कोई